Assalamu alaikum, dear ladies. Today is our monthly end meeting, and we have Dr. Farida Khanam, Chairperson of CPS International, with us to address this session. And she will be enlightening us with her, we will be asking her questions, and she will be enlightening us with her answers and her wisdom and her learning and all that she has learned from Maulana Sahab her entire life. So we are very, very pleased with Farida Appa joining us in this session. In fact, we wait for this monthly meeting for Farida Appa to join us and see her smiling face, smiling and loving face to be with us. Welcome, Appa, Farida Appa. You're most welcome in this session. So please, can we start our session, Appa? Yes, yes. Okay. Today your session was very, very nice. That topic that you took upon, the Dawah work. And in fact, we learned quite a lot about Dawah work. It's a very, very, very delicate topic, in fact, and we need to learn. I had one question which I couldn't ask in that session. So inshallah, we will start this session, and many ladies have joined in here, and they'll be asking questions from you. And I will ask Miss Femida Appa to start this session. Appa, unmute kare apne aap ko, Femida Appa. क्वेश्चन पूछना है आपा से. Okay. Okay. So I open the session. Let it be an open session. Anybody and any of us can ask questions, and please make it precise, and please tell your name and your place that you are speaking from. Don't make the question a story type, because it's very difficult to understand the question that you are asking. So please make it precise and a very clear question it should be. Okay. Can we have the question from any one of us? Should I start? Okay, Appa, any one of us. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Yeah, today's session was really great about Dawah because we get involved. But my question is, last time. Last time Farida साहब में रखा था, एक वो था उसमें रख दिया गया था. ये कोई बोल रहा है. Can you hear me? Can you hear me? जी आप आपकी आवाज आ रही है. अच्छा. Farida साहबा, last time you have taken the importance of education in Islam, and also the first ayat was Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. लेकिन ये ऐसा क्या हो गया कि मुसलमानों के लिटरेसी रेट इतना नीचे गिर गया है, और जब पढ़ाई नहीं है तो ओपन माइंडेडनेस नहीं है, तो अब क्या किया जाए? तो ये मेरा सवाल है कि हुआ क्या और कैसे करें सब मिलजुल के. असल में ट्रेडिशनल जो एज था, मिडीवल पीरियड, तो उसमें इस तरह के इदारे नहीं थे. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो आज हैं वो नहीं थे, बल्कि जो राजा होते थे, नवाब होते थे, तो यही लोग जो है पैट्रनाइज करते थे एजुकेशन को. तो बराबर पॉलिटिकल डाउनफॉल होता रहा डायनेस्टीज का, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा सेटबैक हुआ. तो और उसके बाद जब इंग्लिश ने सारा कॉलोनाइज किया और उन्होंने अपनी एजुकेशन लेकर आए, तो मुसलमान उसको समझते रहे कि ये इस्लाम के खिलाफ है, ये मुसलमानों से उन्होंने वो किया है, मुसलमानों की हुकूमतें सब खत्म की हैं. क्या चीज आवाज आ रही है? कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है. वैसे आपकी आवाज ठीक आ रही है. अच्छा, तो चूंकि अंग्रेजों से मुसलमान जंग कर रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि इन्होंने हमारी हुकूमत छीनी है, हमारा इख्तिदार छीना है, तो तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, मॉडर्न एजुकेशन के जो इदारे थे, वो सब अंग्रेजों ने कायम किए थे.
اب بعد میں انگلش میڈیم ہی ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اس کو بائیکاٹ کیا اور بائیکاٹ بھی کیا, اور تمام لوگ جو ہیں وہ جہاد میں شریک تھے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جہاد میں شریک رہے. تو اس طریقے سے جو پرانا ایجوکیشنل سیٹ اپ تھا وہ تو سب ختم ہو گیا, اور جو نیا ایجوکیشنل سیٹ اپ جو انگریز لائے تو اس میں مسلمانوں نے حصہ نہیں لیا. جو چند لوگ جو حصہ لے رہے تھے انہوں نے تعلیم حاصل کی, جو لیکن وہ اپر کلاس تھے. اسی میں سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی تھی, تو وہ لیکن مڈل کلاس اور جو لوور کلاسز تھے انہوں نے تو بالکل ہی, ان کے پاس ادارے ہی نہیں تھے, اسکول نہیں تھے, تو اس طریقے سے وہ بہت زیادہ بیکورڈ ہو گئے. انگریزوں انہوں نے یہ فرق نہیں کر پائے کہ انگریزوں کی جو تعلیم لائے تھے اور جو انگریز پولیٹیکل سسٹم تھے اس میں فرق نہیں کیا. تو انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کے خلاف تھے, ان سے جہاد کر رہے تھے, تو ان کی تعلیم کا بھی بائیکاٹ کیا. حالانکہ جب کروسیڈ چل رہا تھا نا تو انگریزوں نے باقاعدہ اسپین آتے تھے, وہاں بڑی بڑی مسلم یونیورسٹیز تھیں, تمام علم جو ہے وہاں ترقی ہو رہی تھی اسپین میں. تو انگریز ہی نہیں بلکہ یورپینس آتے تھے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے. ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں ہرایا نہیں جا سکتا, تو ان کی وہ تعلیم میں بہت آگے ہیں. تو انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور تمام کتابوں کے ترجمے کر ڈالے. تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ نہیں کر سکے. ہم لوگ یہاں کریٹو تھنکنگ ختم ہو گئی تھی. اب جو بھی وجہ رہی ہو تو کریٹو تھنکنگ ختم ہو گئی تھی. اب جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جنگ قیدیوں سے بچوں کو پڑھوایا. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ تو دشمن ہیں, بچوں کو خراب کر دیں گے, یہ نہیں سوچا. تو مسلمانوں میں کریٹو تھنکنگ ختم ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے آج ہم کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. Very true, Appa. What you said. میں نے ایک کتاب انڈین مسلم بہت اچھے سے کچھ چیپٹرز کور کیا ہے مولانا صاحب نے, کہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب انگریز جب انگلش انٹروڈیوس کر رہے تھے اسکولس میں, اور کئی نئی سارے اسکولس جب کھل رہے تھے, there was a very tough resistance by the Muslim community, and especially from the ulama, from the maulanas and all that, because somewhere ان کے انٹرسٹ کلیش ہو رہے تھے. جب انگریزی آ جائے گی, ایجوکیشن آ جائے گی, تو یہ سارے لوگ اس کو فالو کرنے لگے گا اور ان کا انٹرسٹ وہاں پہ میٹ نہیں کرے گا. تو دے ٹرائی ٹو سم ہاؤ مس لیڈ پیپل, اور لوگوں کو بھٹکا رہے تھے کہ نہیں یہ انگریزی تمہارے لیے خراب ہے, یہ ہمارے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس طرح سے طرح سے ان لوگوں نے کسی طرح سے ڈیویٹ کیا ان کے مائنڈ کو, تاکہ یہ انگلش ایجوکیشن نہیں حاصل کرے اور ترقی نہ کرے. حالانکہ وہ بات سمجھ رہے تھے کہ یہ انگلش ایجوکیشن آنے سے پورا فارمیٹ جو سوسائٹی کا وہ چینج ہو جائے گا, مسلمان بھی ترقی کریں گے, لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے تھے. تو یہ کتاب بہت اچھی ہے انڈین مسلمس اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھنے کے لیے. جی آپ اینی مور کوشچنس؟ اچھا, آپ اسی سے ریلیٹڈ انڈین مسلم سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج بھی مسلمان, ایسا نہیں ہے آپ, کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, مسلمان بھی کافی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں, انڈیا نیشنل یونیورسٹیز, انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن جب آپ ان کی سوسائٹی میں اٹھیں گے, بیٹھیں گے اور ان کے کلچر کو دیکھیں گے, جیسے لائک آئی ریمبر آپ 2 to 3 years back before COVID, I am an alumni of AMU, and ان کا کچھ پروگرام تھا سر سید ڈے کو, and I had gone there for the very first time after so many years. And what I found among the Muslim brothers who were there, they were not looking very cultured. I mean, education to bahut hai, and they are in a very high profile jobs, and they're working also, but their way of talking, their get up, their way of speaking, jo culture wo jo ek dikha rahe the apne appearances se, وہ آپ بہت مسنگ تھا. I was very very disappointed.
with the way they were behaving, the way we were talking and all. आपा तो ऐसा क्यों है कि मुसलमान इतनी एजुकेशन हासिल करने के बावजूद भी वो अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं बना पा रहे? वो मुसलमानों में डिग्री के लिए तो वो तालीम ले रहे हैं, लेकिन अदरवाइज उनके अंदर वो घेटो मेंटालिटी का कॉन्सेप्ट एकदम रच बस गया है। वो समझते हैं कि मुसलमानों में ही रहना है, उनका अपना बाकी टाइम जो गुजरता है वो अपने मुस्लिम रिश्तेदार, मुस्लिम दोस्त, मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम लोकेलिटी, उसी में वो रहना चाहते हैं। इस वजह से वो डिग्री होने के बावजूद वो अपने मुस्लिम कल्चर, जो कि वो समझते हैं कि मुस्लिम कल्चर को पार्ट ऑफ इस्लाम समझने लगे हैं वो, तो इस वजह से वो उससे अलग नहीं हो पाते हैं। इस वजह से वो उसी कल्चर पर उसी रहते हैं डिग्री होने के बावजूद भी। ये सब जगह है। मेरा एक स्टूडेंट थे जामिया में, तो बहुत ही कल्चर्ड थे और वो रहते थे मुस्लिम लोकेलिटी में। तो एक दिन मैंने पूछा कि आप मुस्लिम लोकेलिटी में रहते हैं, यहाँ के लोग तो ऐसे नहीं हैं। तब उन्होंने बताया कि हम यहाँ अभी अभी आए हैं, साल भर हुआ। हमारे फादर जो है वो ऑफिसर थे और वो जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेटिक एरिया है वो वहां रहते थे। तो वो लोकेलिटी मुसलमानों ने एक घेटो मेंटालिटी बना लिया है, अपने ही लोगों में वो रहना पसंद करते हैं, अपना सारा टाइम अपने ही लोगों में गुजारते हैं। तो इस वजह से वो कल्चरली वो वही होते हैं, सिर्फ डिग्री वाइज वो फर्क होता है। जी आपा, thank you so much. Please come up with question answers with your questions so that Apa can answer. अस्सलाम वालेकुम, मैं सवाल कर सकती हूँ? जी जी बोलिए। जी, मैं प्रिंसेस खान कॉन्ड्रो टेक्सास अमेरिका से बात कर रही हूँ। फरीदा आपा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी, इसलिए मैं, बहुत सारे लोग हैं सवाल को अपने, मेरा सवाल एक ही सवाल है मगर उसके मुख्तलिफ दो एक हिस्से होंगे अलग अलग। सबसे पहले चीज कि रसूल, और मुझे आप इसमें करेक्ट भी कर दीजिएगा, हो सकता है मेरे सवाल में शायद कुछ गलती या कमी कोताही रह जाए। कि मेरा सवाल ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस का ये मफहूम है कि इज्तिहाद, हमें कसरत से इज्तिहाद करो, चाहे उसमें तुम्हें गलती भी हो जाए तो भी तुम्हें उसका एक अजर मिलेगा, क्या वजह है कि मुसलमानों ने इज्तिहाद करना छोड़ दिया है और इज्तिहाद की क्या शराइत है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। कोई भी शर्त नहीं है इज्तिहाद की। इज्तिहाद तो हर नए सिचुएशन में वो उसको सोच सोच कर नई नई प्लानिंग करनी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम शुरू में ही इज्तिहाद को इनकरेज कर दिया था। तो एक बार आपको याद होगा, अगर मुआज़ इब्न जबल जा रहे थे कहीं, वो आमिल गवर्नर होते थे, तो पूछा कि तुम मुकदमात के फैसले कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा पहले सबसे हम कुरान देखेंगे, फिर हदीस देखेंगे, और अगर वहां भी हमें रहनुमाई नहीं मिलेगी तो हम अपनी अक्ल से हम इसमें फैसला करेंगे। तो आप बहुत खुश हुए। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये फुकहा का मसला है। बाद में फुकहा के जो स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बने ना 4, तो वहां से ये मसला पैदा हुआ कि हाँ, सब कोई सोचने लगा कि हमारे फुकहा ने पूरी कोशिश करके उसूल वज़ा कर दिए हैं, अब हमें उन्हीं को फॉलो करना है। हालांकि ये इस्लाम नहीं था। इस्लाम, लोग क्या कर रहे थे, कुरान की तो सिर्फ तिलावत कर रहे थे, नमाज पढ़ते थे वो भी ऐसे ही पढ़ते थे जिसमें गौर फिक्र नहीं करते थे जैसे सहाबा किया करते थे। सहाबा जब कुरान पढ़ते थे तो एक एक वर्ष को वो बार बार पढ़ते थे, उसको समझते थे, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करते थे। अब बाद में क्या हुआ कि लोग कुरान की तिलावत करने लग गए, और जो फुकहा थे उन्होंने अपने जमाने के लिहाज से उन्होंने काम किया था, उनका एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अपने जमाने के लिहाज से उन्होंने कुरान और हदीस को इंटरप्रेट किया था। बाद में लोगों ने उसको सोर्स समझ लिया, कुरान और हदीस को ना देख करके उन्होंने फुकहा की राय को सोर्स समझ लिया, और उसके आगे वो जाते नहीं थे। वो कहते थे कि हम इतने, एक हमारे प्रोफेसर है जामिया में, वो कहते हैं हम तो आमी हैं, इस्लामिक स्टडीज के प्रोफेसर,
کہتے ہیں ہم تو عامی ہیں اور ہم تو بس جو جورس کہتے ہیں ہم وہ تو نہیں مانتے ہیں اسی کو. تو اب آپ سوچ لیجیے کہ پروفیسر کی جب یہ سوچ ہے تو عام آدمی کی کیا سوچ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے کسی مسئلے کو سمجھا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ وہاں سے آیا, جو یہ فقہ جو ڈیولپ ہوئی یہ وہاں سے آیا ہے. حالانکہ صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. مولانا کی کتاب تجدید الدین, اس میں انہوں نے بہت زیادہ کلیئر کر کے یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت جو ہے یہ بالکل نہیں تھا. کوئی بھی کسی بھی عالم کے پاس جا کر اور کوئی بھی مسئلہ پوچھ سکتا تھا, اور اگر اس مسئلے سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تھا تو وہ کسی دوسرے عالم کے پاس جا سکتا تھا. اصل میں کیا ہوا کہ اسلام بہت تیزی سے ساری آباد دنیا میں پھیل گیا, اور جو ٹریڈیشنل ورلڈ تھی, اینشنٹ ورلڈ تھی, وہاں ہر جگہ گروڈم تھا. تو وہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے جیورسٹ ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, بس انہی کو فالو کرنا ہے, اپنی عقل نہیں لگاتے تھے. اور وہ اتنا پکا ہو گئی یہ بات کہ آج تک وہی حال ہے لوگوں کو کہ وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جو مولانا نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں کئی کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے مسائل اجتہاد اور فکر اسلامی. اس کے لیے میرے خیال میں آپ سب سے پہلے تجدید دین پڑھ لیں. مختصر کتاب ہے, تقریباً 100 پیج کی, اور آپ کو یہ پوائنٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا. اور ایک چیز, اجتہاد کون لوگ کر سکتے ہیں, یہ ایک سوال کا ایک حصہ تھا, وہ رہ گیا, پلیز سوری معاف کیجیے گا. اب آف کورس اجتہاد وہی کرے گا جو قرآن و حدیث پر جس کی نظر ہو. تو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ فتویٰ پوچھنے آتے تھے تو آپ کہتے تھے اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لو. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر آدمی کے اندر کانشنس ہے, ہر آدمی سمجھتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اگر انسان کے اندر خدا کا ڈر ہو تو وہ خود بخود وہ صحیح راستے پر رہے گا, کیونکہ اللہ نے ایک طرف تو قرآن دیا, ڈیوائن بک دیا, دوسری طرف ہمارے کانشنس میں ہی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ رکھ دیا. تو ہر آدمی دوسرے کے لیے تو جانتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, تو اپنے کو بھی وہ جانتا ہے, لیکن اس کی کچھ ڈیزائرز ہوتے ہیں, کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ فالو نہیں کر پاتا ہے. تو کوئی بھی فتویٰ کا مطلب ہے تو صرف رائے لینا, مطلب ہر چیز بعد میں سب بدل گئی. تو فتویٰ صرف رائے لینا تھا, بعد میں وہ فتویٰ جو ہے وہ قضا کے معنی میں بولا جانے لگا. جیسے کہ ایک جج کی رائے ہوتی ہے, بائنڈنگ ہوتی ہے, ایسا نہیں. فتویٰ کے معنی صرف رائے, اگر آپ اس رائے سے متفق ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں متفق ہیں تو آپ کسی اور سے بھی رائے لے سکتے ہیں. Is that clear? شکریہ آپ, بالکل بہت بہت کلیئر, بہت بہت شکریہ. We are waiting questions. Shabina, may I ask something? जी, of Shabina? course. जी, Okay. जी, जी. Assalamu alaikum, Farida. Walaikum आप salam. ठीक है? Farida ji, I want to know what was the most common question placed before Maulana Sahab? Okay. Most common question مولانا کے پاس کیا سوال کے بعد Appa, she is saying, what was the most common question people asked from Maulana Sahab? پتہ ہے آپ کو سب لوگ طرح طرح کے سوالات پوچھتے تھے. اب یہ معرفت کے بارے میں سب سے زیادہ لوگ سوال پوچھتے تھے, خدا سے تعلق کیسے قائم کریں, خدا سے تعلق کیسے قائم کریں. میرا خیال میں یہ بھی ایک کامن کوشچن تھا. بہت سے لوگ آتے تھے کہ آپ کے جیسا ہم کیسے لکھ سکتے ہیں, ہمیں کچھ بتائیے. تو ایک بار مولانا صاحب نے کہا کہ آپ 10 سال انگلش پڑھیے
10 साल अरबिक पढ़िए, 10 साल राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, तो पूरा 30 साल का कोर्स बताया। तो ये बहुत लोग पूछते थे कि आप की तरह हम कैसे लिखें, आपकी तरह हम कैसे सोचें, क्योंकि हर बात में वो हर एक्सपीरियंस से वो उनको कोई नई लर्निंग हासिल करते थे ना। तो मेरे ख्याल में कॉमन क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता, सबके अलग अलग क्वेश्चन होते थे। और आपका सबसे डिफिकल्ट जो मौलाना साहब ने कहा हो सोच के या फिर पढ़ के या आपसे कभी डिस्कस किया हो? एक बात बहुत ज्यादा कहते थे कि स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाओ, मुझसे भी कहते थे कि स्ट्रांग पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा कहते थे ये कि स्ट्रांग पर्सनालिटी ही जन्नत में जाएगी। तो स्ट्रांग पर्सनालिटी उनके अंदर थी, बिल्कुल अनबायस्ड थिंकिंग हो, एज इट इज थिंकिंग हो, अपनी कोई गलती हो फौरन उसको मान लिया जाए। कोई लोग तरह तरह के एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं ना, तो गलती को फौरन मानो, गलती की फौरन इस्लाह करो। अगर किसी को उन्होंने कुछ कह दिया है तो उसकी फौरन उसकी माफी मांगते थे। वो छोटा हो बड़ा हो ये नहीं देखते थे। तो हमारे यहाँ जब गांव में रहते थे, जो काम वाम करने वाले होते थे ना, तो अगर उनको कुछ कह दिया तो उनके घर पर जाके माफी मांगते थे। तो यहाँ तक लोग कहने लगे थे कि अगर ये मौलाना जो है बेवक्त आए तो समझ लीजिए माफी मांगने आए हैं। तो इतना ज्यादा उनको था कि बिल्कुल हर वक्त अपनी सोच को दुरुस्त रखो, सोच की दुरुस्तगी पर उनका बहुत ज्यादा जोर था। तो कहते थे कि सेल्फ करेक्शन जो है ये बहुत ही मुश्किल काम है, और एंटी सेल्फ थिंकिंग कहते थे कि अपने खिलाफ सोचो, और यही सबसे ज्यादा कामयाब है, लोग अपने खिलाफ सोच नहीं पाते हैं। तो कोशिश मैं बहुत करती हूँ और सबको बताती हूँ कि देखो कोई गलती हो जाए तो फौरन उस गलती को मान लो, ये ना को उसमें से एक्सक्यूजेस मत तलाश करो। तो ये सब बातें मेरे ख्याल में सोच सोच के सब लिखना पड़ेगा कि क्या क्या बात होती थी। तो आपा मैं ये समझूं कि दो चीजें बहुत जरूरी थी, एक कि हमारा रिलेशनशिप अल्लाह के साथ कैसा हो, नंबर 1, एंड नंबर 2 जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो स्ट्रांग हो और उसको इस तरह मोल्ड करें कि मतलब ह्यूमिलिटी भी हो और एक्सेप्टेंस भी हो। इज इट राइट? हैव आई अंडरस्टूड इट राइट? जी बिल्कुल, ह्यूमिलिटी तो मस्ट है। तो क्योंकि बड़ाई सिर्फ और सिर्फ खुदा की है, तो अगर हमारे अंदर जरा भी जो हदीस है कि जो किबरियाई मेरी चादर है और जो इस चादर को मुझसे छीनना चाहेगा तो के बगैर तो खुदा की कोई मदद नहीं मिलेगी, न दुनिया में ना आखिरत में। मॉडेस्टी तो हमें हर हाल में अपनी बरकरार रखनी है। आखिर वक्त में वो नेगेटिविटी पर बहुत ज्यादा बोलते थे कि नेगेटिविटी का एक आयोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी है तो वो जन्नत में जाने के आपा इज इट ट्रू कि इसी नेगेटिविटी की वजह से ही हमारे ईमान में कमी है, इसलिए नेगेटिविटी आती है ना? मतलब इफ आई मीन नहीं तो नेगेटिविटी क्यों आती है? अगर मेरा ईमान कंप्लीट है, मुकम्मल है, तो नेगेटिविटी नहीं आएगी ना? इसका मतलब ईमान में कमजोरी है ईमान तो कुछ? कैसे कहेंगे, मैं खुदा से ताल्लुक में कमजोरी कह सकते हैं। खुदा से गहरा ताल्लुक होना चाहिए। तो हमारा ईगो, हमारा जो आई है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। हम खुदा में जीने वाले जब बन जाएंगे तो आई की कोई जगह नहीं होगी। आई हमारा हर्ट होता है ना, तो हम नेगेटिव होते हैं। अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया तो जब हम अपने को कुछ समझ रहे हैं तभी तो हम नेगेटिव होते हैं। अगर हम अपने को कुछ समझे ही नहीं तो हम क्यों नेगेटिव होंगे? तो मौलाना अपने को कुछ भी नहीं समझते थे। हमारे यहाँ जो सफाई करती थी ना, कहते थे मैं इससे भी कम अपने आप को समझता हूँ।
وہ کتنی اچھی صفائی کر رہی ہے, میں ایسا کام نہیں کر سکتا, تو میں اس سے بھی اپنے کو کم, وہ تو کہہ دیتا میں چوٹی سے بھی اپنے کو کم سمجھتا ہوں. تو جو اپنے کو چوٹی سے بھی کم سمجھے گا, اگر اس کو کوئی کچھ برا بھلا کہہ دیتا ہے تو وہ غصہ آئے گا ہی نہیں اس کو. ہم اپنے کو کچھ سمجھ رہے ہیں نا, اس لیے ہم نیگیٹو ہوتے ہیں. تو یہ تو ختم کرنا ہے. صوفیزم میں تو اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اپنی انا کو ختم کر دیا جائے, تبھی ہمیں خدا سے تعلق ہم جوڑ سکتے ہیں. جی, سو اللہ کا تعلق اور ہیوملٹی, اور دیٹ ول بی جب میں یہ سوچوں کہ آئی ایم نتھنگ, مطلب خود کو ایک دم. جی جی جی, تھینک یو آپا. جی اپا, تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ دیٹ. مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے مولانا صاحب کی, وہ ہمیشہ اس پہ فوکس کرتے تھے, نو پرابلم پرسن. انہوں نے کئی بار مجھ سے بھی کہا, میں نے سنا ہے آپ بہت نو پرابلم پرسن ہیں. تو ان کا مولانا صاحب کا یہ بہت زیادہ اس پہ فوکس رہتا ہے کہ آپ کہیں بھی رہیں, کہیں بھی جائیں, آپ ایک نو پرابلم پرسن کے ساتھ کی طرح رہیں. Isn't it right, اپا؟ ہاں, کیونکہ اب کہیں گئے, فرض کریے گرمی میں, اب فرض کریے کہ اس پنکھا نہیں آن ہوا ہے, تو ویسے ہی گرمی میں بیٹھے رہیں گے. یہ نہیں کہ خود سے پنکھا بھی آن کر لیں. تو بالکل نو پرابلم پرسن, تو بالکل لٹرلی اس پر وہ ایڈہیر کرتے تھے. ایک بار امریکہ میں تھے, تو جس کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے نا, وہ کہیں جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا سب کچھ فریج میں رکھا ہوا ہے, آپ لے کے کھانا کھا لیجیے گا. تو وہ باہر کچھ سوکھی روٹی, باسی روٹی رکھی ہوئی تھی, بس وہی انہوں نے کھا لی, فریج کھولا بھی نہیں. تو اس طریقے سے وہ رہتے تھے. تو کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی جو ہر وقت میں خدا پر, قرآن کی آیتوں پر, مشن کے بارے میں, یہی سب ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہوں. اگر یہ دنیا کے بارے میں سوچوں گا نا, تو میرا ڈس اورینٹیشن ہو جائے گا. اگر ہم کوئی بات کہہ دیں کہ کسی نے یہ کہہ دیا یا وہ کہہ دیا, تو وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں. وہ اپنی سوچ کو بالکل مستقل سوچ میں غرق رہتے تھے. تو وہ وجہ تھی کہ وہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی تھی ان کی زندگی میں. کھانا کھانے میں نمک ہے یا نہیں ہے, یہ بھی میٹر نہیں کرتا تھا. جو بھی کھانا دے دیا جاتا تھا, بس وہ کھا لیتے تھے. کبھی نہیں کہا کہ یہ کھانا ایسا ہے یا وہ کھانا ایسا ہے. تو کیونکہ وہ کچھ اور سوچتے ہی نہیں تھے سوائے خدا کی باتوں کے, وہ کچھ اور ان کی سوچ میں آتا ہی نہیں تھا. تھینک یو اپا, دس از سو پروفاؤنڈ. بہت لیسن ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ ہماری لائف ہے, ہمیں بھی کس طرح سے لیڈ کرنا چاہیے if you want to live a God oriented life. آپا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مولانا صاحب آخری اپنی انتقال سے کتنے دن پہلے تک وہ مطلب یہ کتنے دن, آخری دن مطلب انتقال سے پہلے کب تک وہ یہ کام اپنا جیسے یہ تبلیغ یا یہ کام کرتے رہے, لوگوں کو میسج پہنچاتے رہے؟ یہ مجھے بہت خواہش ہے معلوم کرنے کی. آخر میں 2-4 دن تھوڑا گلے میں کچھ پرابلم تھا, شاید بول نہیں پا رہے تھے ٹھیک سے, لیکن ان کا مائنڈ پوری طریقے سے, مطلب مائنڈ کام کر رہا تھا. بالکل آخر وقت میں بھی کوئی آیا, تو جبکہ وہ بول نہیں پا رہے تھے, جس دن ہاسپٹل گئے ہیں, تو کوئی آیا اور اس نے ابا کے کان میں جا کے سلام کیا. تو انہوں نے کہا, ان کی وائف کا نام لے کے کہا کہ دیکھو ان کو دکھ مت دینا, ان کا کچھ پرابلم چل رہا تھا ساس اور بہو میں, تو ابا سمجھاتے رہتے تھے. تو آخری جملہ یہی تھا کہ ان کو دکھ مت دینا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا مائنڈ پوری طریقے سے کام کر رہا تھا, لیکن وہ بولنے میں کچھ پرابلم ہو رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا. تو اور اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا, میری بیٹی, اس کو یہ پیغام دے دو, اس کو وہ پیغام دے دو, کچھ نہیں. بس ان سے کہہ رہے ہیں دیکھو اپنی وائف کو دکھ مت دینا. تو اس طریقے سے وہ آخر وقت تک, جو آخری جملہ مجھے یاد ہے وہ یہی تھا کہ ہمیشہ پازیٹیو رہنا, یہی مجھے یاد ہے. اور اس آخری جملہ اور کوئی یاد نہیں. پھر اسی دن وہ ہاسپٹل چلے گئے تھے. ہاسپٹل میں 9 دن رہے,
اور باقی تو ایک ہفتہ سے پہلے تک بھی ٹیلی فون وغیرہ سب بات کرتے رہتے تھے. ہاں بات سب کرتے رہتے تھے, لیکن وہی بہت کلیئر الفاظ نہیں نکلتا تھا, لیکن بالکل اچھے طریقے سے بات کو سمجھتے تھے. کوئی کمرے میں آتا تھا تو اس کو سمجھتے تھے, سلام کا جواب بھی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نام بھی لیتے تھے, مطلب وہ سمجھ رہے تھے کون آیا ہے آخر وقت تک. شکریہ آپا, بس یہی معلوم کرنا تھا. شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ آپا. ہمارے پاس اور 25 منٹس ٹائم ہے. پلیز کم اپ وتھ کوسچن. ڈاکٹر سفینہ, آپ کا کوئی سوال؟ جی السلام علیکم. اپا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ مباہلہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس وقت پہ کچھ مباہلہ ہوا, نصارہ کے جو وفد آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے, اس میں کیا کرتے ہیں, اور کیا یہ آج بھی ریلیونٹ ہے یا صرف اسی زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھیں, کیونکہ اب تو میں نے نہیں سنا ہے. فریدہ آپا, ایک منٹ سوچ رہی ہوں ذرا سا. مجھے لگا آواز نہیں. وہی جو باہر گئے تھے, وہ جب حضرت علی اور حسن حسین کو لے کے باہر گئے تھے, آپ بتا دیجیے, میرے کو ڈیٹیل یاد نہیں. اتنا تو یاد تھا کہ وہاں فرحات صاحب بتا دیں گے, مجھے پورا یاد نہیں آ رہا ہے. یہ عیسائیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا جب آخری حد پہنچ گیا اور وہ لوگ بالکل ہی ایک دم کسی بھی طریقے سے بات ماننے کو تیار نہیں تھے, بلکہ یہ کر رہے تھے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, اچھا ٹھیک ہے, اگر تم کو ایسا ہی لگتا ہے تو چلو باہر نکلتے ہیں میدان میں, ہم اپنے اس کو لیتے ہیں, فیملی کو لیتے ہیں, تم بھی اپنی فیملی کو لو, اور وہاں پر چل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو. تو مختصراً یہ ہے, اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا, کسی اور کے لیے نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے ہیں. شکریہ. تھوڑا سا بس پوچھنا چاہ رہی تھی اس کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بد دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی, وہ اس کو اس میں لیتے ہیں, تو میں اس کا ڈیٹیل اس لیے پوچھنا چاہ رہی تھی. لیکن وہ جنگ احد میں تو بد دعا کا وہ والے بتا دیجیے. وہ بد دعا کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اتھینٹک بات مانی جاتی ہے جو آخری زندگی میں کیا ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بدر وقت تو پہلے ہو تو اس وقت بھی منع کیا تھا, بعد میں بھی لوگوں نے کہا تھا مشرکین پر بد دعا کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں. ایک حدیث تو یہ ہے. دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مومن جو ہوتا لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا. لعن طعن کا مطلب بد دعا ہوتا ہے, وہ مومن نہیں ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس بات کی امت کو تعلیم دے خود کیسے کریں گے اس کو. جنگ احد میں جنگ احد میں بھی صرف یہ کہا تھا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی جو اپنے نبی یا پیغام پہنچانے والوں کو زخمی کرے. اسی پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کر دی کہ یہ سب معاملہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائے کر کے آیت نازل کر دی تھی. تو وہ اصل میں آدھی بات ہوتی ہے. علماء آدھی بات بتاتے اپنے سوچ کے حساب سے, اپنے مسلک کے حساب سے, اسی کو دہراتے رہتے ہیں. قرآن و حدیث کا مطالعہ اگر کریں تو فری مائنڈ ہو کر تو سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقت کیا تھا. سمجھ لیجیے کہ وہ رول نہیں ہے, ایکسیپشن ہے. ہاں جی اپنا, کیونکہ آپ کو تو بد دعا آپ نے ویسے تو کیا نہیں کبھی, اور ایک بار منہ سے نکل گیا تھا جنگ احد میں, تو فوراً حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے کہ آپ کو بد دعا کرنے کا حق نہیں ہے. تو وہ اس کا وہ نہیں لیتے, اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں.
بلکہ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ بار بار دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کسی کو انجانے میں کوئی فتویٰ جیسی بات کہہ دی ہو یا کوئی برا بھلا کہہ دیا ہو تو اس کے لیے تو اس کو رحمت بنا دے، برکت بنا دے، یہ دعا کرتے تھے برابر. جی جزاک اللہ. جی اور کوئی لیڈیز ہیں جو سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ شبینہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کا بہت کلیئر ہے. آپ سے سوال ہے آپ کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے انٹلیکچوئل پارٹنر کس طرح سے بنتے ہیں؟ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے انٹلیکچوئل پارٹنر کیسے بنتے ہیں؟ بس سمجھا رہی ہوں. کیا بتائیں؟ ضروری نہیں کتاب پڑھ گئی ہوں، آپس میں ڈسکشن کرے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اس سے شروع ہوتا ہے، اچانک نہیں ہوتی کوئی چیز. مطلب ایک ہی رول جو ہے سب کے اوپر اپلائی تو نہیں کر سکتے. کسی کو دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو نہیں دلچسپی ہوتی ہے، تو کوشش کرتے رہنا چاہیے. مطلب سارا فاطمہ جو ہیں، اعجاز بھائی جو ہیں، وہ بہت زیادہ انگلش اسکول میں پڑھے ہوئے تھے، ان کا وہی کلچر ہی تھا، اردو بھی نہیں جانتے تھے. سارا فاطمہ ان کو باقاعدہ تذکیر القرآن روزانہ پڑھ کر سناتی تھی. دھیرے دھیرے وہ پوری طریقے سے مشن کو سمجھ گئے. لیکن اب کوئی ہو سکتا ہے جو نہ سنے تو دعائی کریں گے، اور کیا کریں گے. ہر طرح کے کیسز الگ الگ ہیں، ایک ہی کیس جو ہے نا وہ سب کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتا ہے. بس ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور کوشش بھی نہیں کام کر رہی ہے تو دعا کرنی چاہیے. اور اتنا بھی بہت بڑی بات ہے اگر کوئی کام کرنے دے رہا ہے اپنی وائف کو، خود بزنس میں انوالو ہے یا کچھ اور کام کر رہا ہے، کرنے دے رہا ہے، اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں کرنے ہی نہیں دیتے. تو ہر کیس الگ الگ ہوتا ہے. جزاک اللہ آپا. میں اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی. جو فریدہ آپا آپ بالکل جانتی ہیں کہ ہم نے اپنے ایک گھر کو سینٹر بنایا ہے جو کہ کولو ٹولہ میں سینٹرل کلکتہ میں ہے، اور ہماری ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے. ابھی کووڈ کی وجہ سے مہینے میں ایک بار ہوتی ہے. تو میں اور میرے ہسبینڈ دونوں ہی سی پی ایس ٹیم میں ہیں، اور ہم دونوں مل کے ہی یہ میٹنگ کو پورا اس کے بارے میں سوچنا، گھر کی صفائی کرنا، ہم دونوں ہی مل کر کے یہ پورا اس کام کو پورا انجام دیتے ہیں. تو ان اے وے اس طرح سے اگر کوئی، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہوں مولانا کے لٹریچر کے بارے میں، اور وہ میں بھی ان کو کئی ساری چیزوں میں ہیلپ کرتی ہیں، اکاؤنٹنگ میں اور بہت سارے کام میں. تو ایز اے انٹلیکچوئل پارٹنر ہے تو جیسے کہ آپا نے بتایا کہ ہر لوگوں کی سچویشن الگ ہوتی ہے اور ہر کوئی کا ٹاسک الگ ہوتا ہے. تو یہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر دونوں پارٹنر اگر ہیں اس ٹیم میں تو اپنے اپنے رولز کو ڈیفائن کر کے ہسبینڈ الگ طرح سے ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکتی ہیں، اور وائف اپنے الگ رول کو ڈیفائن کر کے اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپا، میں نے کہا بالکل صحیح ہے. سب کا کیس الگ الگ ہوتا ہے. جی آپا. اور کوئی کوشچن؟ میرا بندی ہے. ہاں جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ مولانا کی ایڈوائس کہ دے شوڈ بی انٹلیکچوئل پارٹنر. تو جو سی پی ایس کے ممبرز ہیں، بہت سارے ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ اکٹھا مل کے کام کرتے ہیں. جو کبھی ہسبینڈ بعد میں جڑا یا وائف بعد میں جڑی ایسے ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہیں بیکاز آف مولانا. انہوں نے جو یہ سجیشن کری ہے تو لوگ بہت مل کے کام کر رہے ہیں، اور وہ کام ڈبل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. مولانا کو تو بس ابھی ہمارے یہاں ایک صاحبہ آ رہی ہیں
تو ان کے ہسبینڈ اپنا جاب میں بزی رہتے ہیں لیکن ان کو کام کرنے دے رہے ہیں، تو یہ بھی خدا کا بہت بڑا شکر ہے کہ وائف کو کام کرنے دے رہے ہیں، تو یہ بھی بڑی بات ہے، اس کو کم نہیں سمجھیں۔ جی آپا، کوئی سوال؟ شبینہ، گروپ میں ایک سوال آیا تھا، وہ میں آپس سے جی بولنا چاہ رہی تھی، مجھے لگا کہ کوئی اور بتا دے گا۔ تو ایک سوال تھا آپا کہ انہوں نے لکھا کہ جیسے پہلے حج اونٹوں پہ کیا جاتا تھا اور اب موڈ آف ٹرانسپورٹس آ گئے ہیں، بہت سارے الگ الگ طرح کی فیسلٹیز ہو گئی ہیں، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا اب اگر ہم اونٹوں پہ حج کریں یا پھر پرانے طریقے سے جائیں تو کیا زیادہ ثواب ملے گا؟ آسانی کے خلاف ثواب نیت سے ملتا ہے، خدا لوگ ابا کے پاس لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ وہاں سے کیا سیکھ کر آئے ہیں، کہتے تھے وہاں کھجور تھا، وہاں زمزم تھا، تو انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ حج کیا ہوتا ہے۔ حج اصل سواری تھوڑی ہوتی ہے، حج تو ہے وہ پورے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کا ہمیں اعادہ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں اس کو اتارنا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے، ان کی فیملی نے قربانی دی دین کے لیے۔ تو وہ اسپرٹ اصل میں یہ ہے نا کہ تمام لوگ جو ہے نا اسپرٹ پر زور نہیں دیتے بلکہ فارم پر زور دیتے ہیں۔ اب کوئی امریکہ میں رہتا ہے، کوئی کہیں رہتا ہے، اونٹ پر کیسے جائے گا؟ سوچنا چاہیے نا، یہی ہے اجتہاد کی کمی۔ موٹی موٹی بات میں بھی اجتہاد نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ کمی ہے نا وہ کریٹو تھنکنگ کی ہے، کچھ بھی سوچ نہیں پاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ہمارے یہاں سے جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے حج کرنے، وہ سمجھتے ہیں کہ پیدل حج کرنے جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اصل میں یہاں کا جو ٹریڈیشنل ریلیجن ہے اس میں یہ چیز بہت ہی زیادہ بڑی بتائی گئی ہے، پد یاترا۔ تو اب چونکہ جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے، تو یہ اس کا اثر ہے۔ فارم کی اہمیت، فارم اصل نہیں ہے، اصل چیز اسپرٹ ہے۔ تو اگر ہم نے اسپرٹ امبائب کیا ہے اپنے حج سے تب تو وہ حج ایکسیپٹیبل ہوگا، ورنہ حج ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوگا۔ آپ اونٹ پر جائیں یا آپ جہاز پہ جائیں۔ آپا، یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آسانی چاہتا ہے، اسلام ہمیں ایزی راستہ دکھانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آپ بتائیے۔ دیکھیے، یہ ابھی اسی مثال میں ہم سمجھتے ہیں اس کو، جو حج والی مثال ہے، کہ آج کے دور میں مینس آف ٹرانسپورٹ جو آسانی سے لوگوں کو پہنچا سکتا ہے، کار ہے، ہوائی جہاز ہے، یہ ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی اونٹ پر جائے یا گھوڑے پر جائے تو یہ آسان نہیں کام ہے، یہ مشکل کام ہے، بلکہ زیادہ مہنگا بھی ہوگا اور زیادہ ٹائم بھی لگے گا، مشکلات بڑھے گی، تو یہ آسان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ گھر گئے تو دیکھا کہ گھر میں رسی بندھی ہوئی ہے، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ زینب بنت جہش کے بارے میں کہا کہ جب نماز پڑھتی جب تھک جاتی تو رسی پکڑ کے کھڑی ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ نہیں نکالو اس کو، جب تک آدمی کی طبیعت چاہے آسانی ہو وہ نماز پڑھے، نہیں تو چھوڑ دیں اس کو۔ ایک عورت نے نظر مانی تھی کہ میں پیدل حج کروں گی، لیکن جو جا رہی تھی تو پریشان ہو گئی، پیدل جانا، مدینہ سے مکہ جانا آسان کام نہیں ہے، پہلے ہو تب بھی۔ تو رسول اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے۔ تو کہا کہ اس کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا نظر کا کفارہ ادا کرو اور اونٹ پر چڑھو اور جاؤ حج ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کے معاملے میں بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ ایک اصولی بات بتا دی کہ دین میں کیا حرج نہیں ہے، حرج کا مطلب مشقت نہیں ہے، تو کوئی بھی کام آسان طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو اسی کو ہم کو کرنا ہے، مشکل طریقے سے نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی کو ایک اصول کی روشنی میں بتا دے جو مولانا حدیث برابر بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسان سے آسان تر ہو اس کو اختیار کرتے تھے۔ ہر معاملے میں یہی ہے، آسان تر کو اختیار کرنا ہے، جب دو معاملہ آ جائے کہ یہ مشکل ہے یا آسان ہے تو آسان کو اختیار کرنا ہم کو،
ہمارے پاس 2 مسجد ہے, ایک ہے 10 کلومیٹر کی دوری پر بڑی مسجد جامع مسجد ہے, ایک ہے ہمارے گھر کے بغل میں. ہم گھر کے بغل میں جا کے نماز پڑھ لیں گے, آسان ہے ہمارے لیے. ہر چیز میں آسانی اختیار کرنی چاہیے. مشکل میں آدمی پڑے گا تو 2 دن کرے گا, تیسرے دن جا کے تھک جائے گا, وہ کام نہیں کر پائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کوئی بھی عبادت کا کام کیا جائے تھوڑا ہی ہو لیکن برابر کیا جائے. تو یہ آسانی کی حالت میں ہی ہو سکتا ہے. وہ یہودیوں نے وہ کیا ہوا تھا, ہر کام کو مشکل بنا دیا ہوا تھا. ہاں ہاں بہت زیادہ رسمیں, بہت زیادہ. آپ بائبل پڑھیے تو پتہ چلتا ہے انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا تھا. تو اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی یہ بات ہوگی کہ دین مشکل نہیں ہے, دین آسان ہے. الدین السمحا, دین آسان ہے. ایک بار کوئی سفر میں روزہ رکھے ہوئے تھا اور وہاں تو عرب میں بہت گرمی, تو اس کے اوپر لوگ چادر کر کے, کئی لوگ ساتھ چل رہے تھے اس کے سر پہ چادر کر کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے سفر میں, ایسے روزے میں کوئی کیا بتایا تھا, کوئی ریوارڈ نہیں ہے. لیس من البر الصیام فی السفر, کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی کا کام نہیں, یہ کہہ دیا تھا. لوگ بچوں کو بھی روزہ رکھا دیتے ہیں, کتنے لوگ تو مر جاتے ہیں بوڑھے اور بچے. تو یہ ہے ہی نہیں اسلام میں. اسلام میں اصل چیز ہے خدا سے تعلق, وہ اصل ہے. یہ فارم اصل نہیں ہے. فارم تو جیسے آدمی السلام علیکم کہتا ہے ذرا سا جھک جاتا ہے, تو لیکن اصل تو یہی نہیں ہمارے دل میں دوسرے کے لیے خیر خواہی ہے کہ نہیں ہے, اصل تو یہ چیز ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرمایا. ایک اور روایت ہے کہ 2 عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتی, بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے, لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو گالی نہیں دیتی. ابھی اسپرٹ کی بات ہو رہی, اس پر میں بتا رہا ہوں, اور تقوی ہے اس کے اندر. لیکن دوسری عورت ہے جو رات بھر نماز پڑھتے مگر پڑوسی اس سے پریشان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اچھے اخلاق والی ہے وہ کیا ہے, زیادہ حقدار ہے جنت کی. ایسی ایک اور واقعہ ہے نا, وہ ایک آدمی گزر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے. اب تو بہت ہی کم لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا دنیا میں ہی کہ یہ جنتی ہیں. اب صحابہ کو بڑی کیوریاسٹی ہوئی کہ اس کے اندر کیا خاص بات ہے. وہ گئے, پہلے زمانے میں 3 دن تو آدمی مہمان رہ سکتا تھا نا, گئے دیکھنے کے لیے کیا کام کرتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہی نماز روزہ جو سب کرتے ہیں وہی وہ بھی کرتا ہے. تو 3 دن ہو گیا تو کہنے لگے ایسے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, تو ہم دیکھنے آئے تھے کہ آپ کچھ خاص آپ کی عبادتیں ہوں گی. تو ایسا تو کچھ دکھا نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں تو وہی عبادت کرتا ہوں جو سب لوگ کرتے ہیں, بس میرے دل میں کسی کے لیے غش نہیں ہے, مائلس نہیں ہے. تو یہ ہے اسلام, کہ دنیا میں اس کو بتا دیا گیا کہ وہ جنتی ہے. بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا, بہت اچھے سے. آپ ایک بس اتنی ساری باتیں سن کے میں سوال پہ سوال کیے جا رہی ہوں. ایک حدیث جو اکثر مجھے عجیب لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ جس قوم کی سردار عورت ہو وہ اس قوم کا کچھ اس کے لیے نیگیٹو ریمارک ہے. یہ اس کو پلیز ایسے بتائیں, اس کا کیا ریزن ہے؟ کیا عورتیں کسی قوم کو لیڈ نہیں کر سکتی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ خود قرآن میں ایسی عورتوں کا ذکر ہے, بلقیس ملکہ سبا, خود قرآن میں ذکر ہے. وہ کسی خاص موقع پر کوئی بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایران میں جو نیا زمانہ آیا تھا, وہ پچھلا رولر کیا ہو گیا تھا نا, اس کو قتل ہو گیا تھا. تو کوئی عورت جو ہے وہ نیا رولر ہو سکتا ہے, وہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہ رہی ہو. تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی خاص حدیث کو کسی خاص موقع پر کوئی حدیث ہوتی ہے اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. تو یہ جنرلائزیشن ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن میں ہی کیوں اس کا بہت ہی اپریسیشن کے انداز میں ملک سبا کا ذکر ہے. تو صلاحیت کے اعتبار سے کس کے اندر, اب بے صلاحیت جس کے اندر صلاحیت نہ ہو اس کو رولر بنائیں گے تو تباہی ہوگی. ایسا کچھ ہوگا, اس کے کوئی بات نہیں ہوگی جب آپ نے ایسا کہا. لیکن آپ جب جنگ جبل میں کسی صحابی کو چوز کرنا تھا کہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ رہیں یا حضرت علی کے, تو انہوں نے یہی حدیث کو یاد کر کے مطلب ایسا ایک واقعہ آیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے سوچا. حضرت عائشہ بھی تو قیادت کرتی تھی, حضرت عائشہ قیادت کرنی تھی نا.
तो वो तो गलत क़यादत ही थी ना वो, क्योंकि असल में देखिए औरतें इमोशनल तो होती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैं खुद भी इमोशनल हूँ। तो मर्द ज्यादा अपने जज्बात के ऊपर उसको कंट्रोल होता है। तो अब जैसे जंग जमल में वो जाके हजरत अली के खिलाफ वो पहुंच गई, तो कोई भी मर्द नहीं गया था, वो कुछ उसके पीछे कुछ वजूहात थी, तो वो पहुंच गई एक बार। किस जमाने में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन से नहीं बोल रहे थे, ईला का वाकया था, खवातीन से बातचीत नहीं कर रहे थे, बहुत परेशान थे, तो हजरत अली ने कह दिया आप क्यों परेशान है, आप दूसरी शादी कर लीजिए। तो हजरत आयशा को वो बात लग गई, तो वो उनके अंदर ही अंदर वो रही, वो नेगेटिव हो गई और जंग जमल में पहुंच गई। तो कभी कोई बहुत ही एबल रूलर हो तो कोई बात नहीं, जैसे हमारी क्वीन एलिजाबेथ कितनी एबल रूलर थी, अब कोई लग नहीं रहा वैसा कोई सक्सेसर आएगा, तो उसके अंदर ये देखना होगा कि उसके अंदर रूल करने की सलाहियत है कि नहीं सलाहियत है। अब इंदिरा गांधी को देख लीजिए, और बांग्लादेश की वार में इन्वॉल्व हो गई, अब उसकी वजह से सारी इकोनॉमी पर इतना जबरदस्त नुकसान हुआ। तो वो कोई भी बड़े बड़े जो फौजी सरदार थे वो इसके हक में नहीं थे। तो ये वजह है, औरतों के अंदर बहुत सारी दूसरी सलाहियतें हैं, जरूरी नहीं कि एक ही फील्ड में सारे लोग काम करें, बहुत से काम मर्द नहीं कर सकते, बहुत से काम औरतें नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतें सबको दी हुई हैं। जज़ाकल्लाह। अरे मेरे हस्बैंड एक सवाल पूछ रहे हैं आपा, प्लीज, मैं आप लोगों को, वो बार बार मुझसे कह रहे हैं कि मैं पूछ ही नहीं रही हूँ, तो मैं ये सवाल उनकी तरफ से पूछ रही हूँ कि जैसे को एजुकेशन और खवातीन लेती हैं, क्या उस तरीके से औरत और मर्द साथ जॉब भी कर सकते हैं, पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा उसका ये है, क्या औरत और मर्द काम के सिलसिले में क्या बाहर भी मिलने जा सकते हैं, ये है उनका सवाल, कि मखलूत एजुकेशन और यानी को एजुकेशन के बारे घर में, भी जा और सकते ये हैं, और मुलाजमत के सिलसिले में एक साथ भी कर सकते हैं। बोले तराही में मिल सकते हैं। अगर मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। बोले सुने, क्योंकि मैं ये जो मेरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। वालेकुम सलाम। मैं बड़ा मादर था कि आपकी गुफ्तगू मुसलसल सुन रहा था, और बहुत अक्लमंदाना जवाब आप माँ बेटे ने दिए हैं, बहुत अक्लमंदाना। बहन भाई हैं या माँ बेटे मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक सवाल जो मौजूदा दौर के तनाजुर में, और स्पेशली अमेरिका में रहने वाले और यूरोप में रहने वाले, और या कराची इंडिया जो भी पहले, क्या हम को एजुकेशन की तरह मखलूत जॉब कर सकते हैं, जहाँ एक ही डिपार्टमेंट में औरत भी हो और मर्द भी हो? फिर जॉब के सिलसिले में कोई हमें बात प्राइवेटली डिस्कस करनी है जो खुफिया राज है, इस सवाल का दूसरा हिस्सा है, हम बाहर जाके औरत भी मर्द भी अकेले में बैठ कर या कैफेटेरिया में या कोई जगह पे जाके मिल भी सकते हैं, और अगर क्या ऐसा कर सकते हैं, आप बताइए। मैंने तो खुद ही जॉब किया है वहां पर हमारी जामिया में कोविड है, 24 साल मैंने जॉब किया है, लेकिन पूरी डिसेंसी के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, और लोगों के साथ तो पिकनिक भी गए हैं, और सब कुछ संजीदा तरीके से, और हमारे कपड़े भी ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल इस्लामी ड्रेस होता है। अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा मोहतरमा, मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर, मैं एक आपको इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये इजाफी जुमले होंगे कि डिसेंसी, सबको तसव्वुर कर लिए इंतहाई शराबत के साथ, डिसेंसी के साथ, इस्लामी लिबास पहनकर जो भी आप शामिल कर सकती है, दुनियावी और मजहबी लिहाज से, अखलाकियात, सबको मद्दे, सबको, ताकि टाइम जाया ना हो, सबको रख के, और आंखों में भी आया हो, उसके बावजूद मेरा ये सवाल है आपसे, अब प्लीज टू द पॉइंट मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि मैं सुनना चाह रहा हूँ। आप बता दीजिए, तो रिपीट कर दीजिए तो प्लीज। मैं ये सवाल कर रहा हूँ सबसे ज्यादा माजरत के साथ, नहीं 1 मिनट मुझे बात कर लेती, मैं अपनी बात खुद भी कर सकता हूँ, मैं सॉरी बहन, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है। मैं अमेरिका में रहता हूँ, यूरोप में रहता हूँ, लोग रहते हैं, ये हमारे बच्चियों के लिए, हमारी बीवियों के लिए बहुत अहम है, और बच्चों लड़कों के लिए भी, सबके लिए।
वो सवाल ये है जो मैं पहले कह चुका हूँ, जिस तरह को एजुकेशन हो सकती है ऐसे ही क्या मखलूत हुकूम जॉब कर सकते हैं डिपार्टमेंट में, सवाल का एक हिस्सा उसमें इजाफा मैंने आपका, अगर आपका कहूँ आप बुरा नहीं मानिएगा, आपा ने जो जवाब दिया तो मैं चाह रहा था कि टू द पॉइंट है, तो उसमें इस सवाल में एडिशन कर देता हूँ ताकि टाइम जाया ना हो। वो ये कि तमाम डिसेंसी को बरकरार रखते हुए, तमाम अखलाकी हुदूद को पार किए बगैर, आंखों में शर्म, लिबास, हुलिया सब कुछ करते हुए क्या हम मखलूत हुकूमत कर सकते हैं, सॉरी जॉब कर सकते हैं। सवाल का दूसरा हिस्सा है, इसी सिलसिले में अगर हमें कोई खुफिया बात करनी है जो जॉब के रिलेटेड है, क्या औरत या मर्द तमाम हुदूद को मद्देनजर रखते हुए, मलूज़ खातिर रखते हुए इस्लामी लिबास, हया बाहर होटल रेस्टोरेंट में या किसी लाइब्रेरी में मिल सकते हैं अकेले में 1 to 1? प्लीज, शुक्रिया। सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में देखिए औरतें हर काम करती थीं, मस्जिद में आती थीं, सरमन अटेंड करती थीं। हज जब आपने किया तो वहां पर तरह तरह के सवालात, पहला हज था तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी, सब औरतें आती थीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछती थीं। तो हर काम में औरतें शामिल थीं, बैटल फील्ड में जाती थीं, हर काम में शामिल थीं। लेकिन वही है कि वो डिसेंसी के साथ हर काम कर सकते हैं और जमाने के साथ भी। अब अगर आप इंसिस्ट करेंगे कि औरतों के अलग स्कूल, अलग कॉलेज होने चाहिए, तो इतने हो नहीं सकते हैं कि सबके लिए इंतजाम हो जाए, तो सब साथ में करना ही पड़ेगा। और मौलाना ने तो मना नहीं किया, बस कहते थे बिल्कुल इस्लामी तरीके से हमें रहना है, और हमें भी किसी भी काम के लिए मना नहीं किया। मुझे अपने साथ लेके भी जाते थे, मैंने बाहर भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। तो लेकिन बहुत ही संजीदगी जो है वो मस्ट है। बाकी हर काम में हम हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो दावा वर्क है। अगर हम इन लोगों से दूर रहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो हम दावा वर्क नहीं कर सकते। और औरतें बहुत ज्यादा काम कर रही हैं यहाँ पर, और हर जगह काम कर रही हैं, अमेरिका में भी काम कर रही हैं। तो अगर उन लोगों से मुलाकातें नहीं होंगी, अगर उन लोगों के वो सारे एक्सपीरियंसेस जो उनको होते हैं, जो शेयरिंग होती है, वो सब नहीं होगी, तो वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे दावा वर्क करने के लिए। तो असल चीज तो दावा वर्क है, अब बाकी तो दुनिया के काम तो होते ही रहते हैं। तो अब मौलाना ने नहीं कभी मना किया। अब हम कह सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो फरहाद साहब भी कुछ बताएंगे। फरहाद साहब, मैं 2-3 वाकया बताता हूँ, उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसा कि आपा ने बताया कि लोग, औरतें और मर्द एक साथ इकट्ठे नमाज पढ़ा करते थे। दूसरी चीज़ मैं आपको हज़रत उमर फारूक के ज़माने का मशहूर वाक़या बताता हूँ, उससे समझ सकते हैं आप। ये तो नमाज की बात हो गई जो मैंने अभी रसूलुल्लाह के ज़माने में कही। हज़रत उमर खुतबा दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि औरतों के महर को न बढ़ाओ। तो वहाँ पर किसी मर्द ने आगे बढ़ के नहीं कहा था कि तुम गलत बोल रहे हो उमर, बल्कि एक औरत ने ये कहा था कि तुम जो बोल रहे हो सही बात नहीं, गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि तुम अगर उसको एक ऊंट के चमड़े के बराबर भी सोना दो तो उसको वापस ना लो। क़ित्तार का लफ्ज़ आया हुआ। तो औरतें वहां पर थी, तब उन्होंने जवाब दिया। एक मजलिस थी, उसमें औरतें थी, तो उन्होंने जवाब दिया। तो उस जमाने में मजलिसी हुआ करती थी, काम का तो ऐसा माहौल था नहीं कि हम कह दें कि काम भी करना चाहिए। उस पर हम कयास कर सकते हैं कि मर्द औरत को इकट्ठा होने में कोई मसला नहीं है। शर्त यही है कि डिसेंसी जैसा बने का वो सारी चीजें मेंटेन होनी चाहिए। बातचीत करने में भी कोई ऐसा मसला नहीं है, बातचीत भी कर सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर मर्द है, उस लायक है कि आप उससे अकेले में जाके बातचीत कर सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं, किया जा सकता, बातचीत की जा सकती है। असल में बाद में जो ये पर्दा सिस्टम वगैरह राइज हुआ ना, तो इस तरह का पर्दा इस्लाम में नहीं था। इस्लाम में वही डिसेंट ड्रेस ही था, जैसे मैं ये करे हूँ, यही इस्लाम का पर्दा है। बाद में क्या हुआ, जब ईरान में इस्लाम आया और दूसरे ममालिक में इस्लाम आया, तो एंशिएंट एज में औरत को बिल्कुल घर के अंदर की चीज समझा जाता था। बाहर का वो माहौल ही नहीं था कि औरत बाहर निकलती, बाहर के फील्ड्स में कुछ काम करती। वो
تو عورت کو بہت زیادہ پردے میں رکھا جاتا تھا. اب یہی تمام لوگ کنورٹ ہوئے, تو اب جو ہماری سوچ ہے نا وہ کنورٹ کلچر پر بیسڈ ہے, وہ اینشنٹ کلچر پر بیسڈ ہے. اسلام میں بہت زیادہ آزادی تھی, آپ پڑھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات, صحابہ کے زمانے کے واقعات, اور تیسرے جنریشن کے زمانے کے واقعات آپ پڑھ سکتے ہیں. عورتوں کو بالکل ہر لحاظ سے آزادی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا, اور آپ حضرت خدیجہ ساتھ میں نماز پڑھتی تھیں. جب آپ باہر جاتے تھے نماز پڑھنے, کیونکہ وہاں بہت زیادہ ستائے جاتے تھے نا, تو حضرت خدیجہ بھی ساتھ میں نماز پڑھتی تھی باہر جا کے, گھر سے باہر, اور بزنس کرتی تھی. کبھی آپ نے منع نہیں کیا کہ تم بزنس مت کرو, اب اسلام آ گیا ہے. تو یہ کنورٹ کلچر ہے, اینشنٹ کلچر ہے. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے کہ عورتوں کو گھر میں بند کر کے رکھنا, یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. اس پر میں نے پورا ایک پروگرام کیا تھا. جی جزاک اللہ آپا. میں نے آپ لوگوں کی ساری باتیں سنی, اور جیسے کہ جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آج کے کانٹیکسٹ, آج کے اس دور میں جب عورتیں پورے نکل کر کے پروفیشنل کام کر رہی ہیں, وہاں پہ اس سوسائٹی میں ان کا کسی مین سے اکیلے میں ملنا یا کام کرنا, وہ کہاں تک کی اجازت ہے. تو جیسے کہ فراد بھائی نے بھی کہا کہ ہاں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن ممانعت نہیں ہے اور ایسا کر سکتی ہیں, وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں. جیسے کہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ میں دعوی ورک بہت زیادہ کرتی ہوں. اس دعوی ورک میں مجھے مین وومن دونوں ہی اس فیلڈ میں ملتے ہیں. تو میں ایک ایکسپیرینس بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں بہت شروع میں دعوی ورک کی 3-4 سال پہلے کی بات ہے, میں نے ایک رائٹر ایڈیٹر سے میں ملی ایک نیوز پیپر کی, جو میں نے سی پی ایس کے بارے میں بتایا, اور وہ بتایا مولانا صاحب کے بارے میں بتایا. ہی واز ویری ویری امپریسڈ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کا یہ سی پی ایس اور مولانا صاحب کے آرٹیکل کے بارے میں ایک آرٹیکل اپنے پیپر میں نکالوں گا. تو شرط تھا کہ آپ مجھے آئیں گی دینے کے لیے, آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہے گا. تو یہاں پہ ایک کوشچن اٹھ گیا کہ ان کے انٹینشن کیا تھے. یہ تو میں ڈیسائیڈ کروں گی نا. کئی بار ایسے ہوتے ہیں موقع کہ a woman has to decide whether meeting somebody privately or you're talking to somebody alone, though it may be a work case, you should decide whether you should be going alone or not. In keeping in mind that you are keeping all the decency level or your parameters of your being a person, آپ اس کو کہاں تک فالو کر رہی ہیں. جیسے آپا نے بتایا کہ پوری ڈیسنسی کے ساتھ اگر کوئی کام کرتی ہیں تو کر دیں. تو اسی لیے لیٹ دا وومن آلسو ڈیسائڈ کہ وہ اس کسی سے پرسنلی یا اکیلے مل رہی ہیں, وہ کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ہیں. تو میں ان سے نہیں ملنے کے لیے گئی اور میں نے ان کو وہ نہیں دیا. ان فیکٹ I sent somebody from my team to give that article to that editor. تو اس طرح سے یہ کام ہوا. بالکل. اور شبینہ میں بھی یہ کہوں گی کہ بینگ اے ڈاکٹر میں نے بھی بہت سارے میل کولیگس کے ساتھ کام کیا ہے, میل پیشنٹس بھی ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں, اکیلے میں بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ نائٹ ڈیوٹیز کی ہیں. لیکن بالکل صحیح آپ نے یہ بات بولی کہ یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ڈیسنسی ہے اور اپنی جو ہماری جو لمٹ ہے وہ کیا ہے, اور ہم کسی سے کس طرح کے ریلیشن رکھ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور ہر لیڈی کو پتا ہوتا ہے اس بارے میں. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. I think somebody has raised a hand Thank to you ask so a much. question. بہت بہت رحمت شکریہ. النساء. جی جی جزاک اللہ. رحمت النساء کافی دیر سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی اپا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بنگلور سے ہوں. میرا ایک کنفیوژن ہے. حضرت مولانا بولتے تھے کہ تمہارے جیسے سروس بریک ہوتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ کی لگاؤ میں اگر کوئی یہ فرق آئے تو وہ معرفت کے درجات میں ایک دم گراوٹ آتی ہے. مولانا کہتے تھے, مولانا جیسے سروس بریک ہوتی ہے
تو ہمیں تو بار بار تھوڑا کوئی مشکل آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو اسی میں دماغ ملوث ہو جاتا ہے، اور ہم تھوڑی دنوں کے لیے، دیر کے لیے ہی تو کیا، دنوں کے لیے بھی تھوڑا ہم ڈسٹرب رہتے ہیں. تو کیا ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ اور ایسے موقع پر جو مولانا نے کہا ہے کہ سروس جیسے بریک ہوتی ہے، ایسا تعلق بھی اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، وہ مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے آپا. دیکھیے یہ دنیا ہے، یہاں تو انٹرسٹ کا کلیش ہوتا ہے، سبھی لوگوں کو کبھی نہ کبھی سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں ان اللہ مع الصابرین، اور وہ جو ہے جس میں کہ 2 بار یسر اور عسر ایک بار ہے، فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. مطلب یہاں پر اپرچونٹیز زیادہ ہیں اس دنیا میں اور پرابلمز کم ہیں، لیکن پرابلمز تو فیس کرنے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے چیلنجز ہیں جیسے کہ مولانا کہتے تھے، اور وہ چیلنجز جو ہیں ہمیں اور زیادہ میچور کرتے ہیں، ہم اور زیادہ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ اکثر تو یہی ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے بہتر حالات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں. تو ابھی ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کی اپنی انہوں نے خود کمپنی بنائی تھی، لیکن کچھ بہت زبردست جھگڑے ہو گئے تھے، تو اتنا جھگڑا ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں سوسائڈ کروں گا. تو مولانا کے پاس آئے تو مولانا نے کہا کہ تمہارے پاس فرسٹ کلاس انجینئر ہو تم، تو تم سوسائڈ کیوں کرو گے؟ تم کہیں اپنا فیلڈ بدل دو، کہیں اور چلے جاؤ، تو دبئی چلے جاؤ اور وہاں جا کے کام کرو. تو وہ انہوں نے مانا اور وہ چلے گئے وہاں پر، بہت زبردست انہوں نے کامیابی حاصل کی. تو یہ وقتی سیٹ بیک ہوتا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع کریں، کیونکہ عام حالات میں جب سب کچھ صحیح رہتا ہے تو ہم صرف فارم والی نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہم خدا سے صحیح معنی میں اسپرٹ کے ساتھ خدا سے تعلق نہیں جوڑ پاتے ہیں. تو ایک مجھے اب یاد آتی ہے کبھی کبھی، ایک پوئم میں نے پڑھی تھی جان ڈن کی، پلی نام تھا اس کا. تو اس میں تھا کہ یہ جو پلی جو ہے، یہ جو سفرنگ ہے یہ پلی کا کام کرتی ہے. پلی شاید اس کو کہتے ہیں جو کنویں میں سے پانی نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سفرنگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو سفرنگ جو ایک تو ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ہمارا خدا سے تعلق جڑتا ہے، اور ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ حالات پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں. بہت ہی کم ہی شاید ایسا ہوگا، ریئر ہی ہوگا کہ اس کے حالات اور خراب ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. تو دعا ہماری جنوین ہوگی اور ہم صحیح معنی میں ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہوں گے تو دعائیں قبول ہوں گی. وقتی طور پر سیٹ بیک ہوگا تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر آپا. میں اپنا بھی قصہ بتاتی ہوں آپ کو. میں جامعہ جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے، سینٹرل یونیورسٹی ہے، تو اس سے پہلے میں نے ایک اسکول میں، اب وہ کوئی خاص اسکول میں نہیں تھا، میں نے وہاں پر اپلائی کیا تو وہاں میرا سلیکشن نہیں ہوا. تو میں نے سنا کہ وہ اسکول کا جو پرنسپل تھی وہ پی ایچ ڈی نہیں تھی، میں پی ایچ ڈی کر چکی تھی، تو وہ ایسے ٹیچرز کو کیسے رکھ سکتی تھی. تو انہوں نے میرا سلیکشن نہیں کیا، اور اگر میرا وہاں سلیکشن ہو جاتا تو میں یونیورسٹی میں مجھے موقع نہیں ملتا. تو پھر اس کے بعد میں جلد ہی جامعہ میں مجھے موقع مل گیا اور وہاں میں نے انٹرویو دیا اور میرا سلیکشن ہو گیا. تو اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ اور بہتر مواقع کھول رہے ہیں. خیر کے فیصلے کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت مطمئن ہوئی میں آپ کے جواب سے آپا. جزاک اللہ خیر. Apu, we have exceeded our time limit. It is now 8:14. So I think we should wrap it up. And lastly, I would like to ask any question from anyone. Then I can just give you a few minutes. So any ladies who would like to ask any question? शबीना, आयशा यूसरा देर से कहना चाह रही है. Okay, Appa. अस्सलाम आयशा पूछिए. वालेकुम सलाम.
आयशा अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, माफ करना। जी अ, जी जी मेरे क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक मेरी एक्सपीरियंस को शेयर करने चाहती हूँ। कल एक आदमी आए थे कि उन्होंने तेलुगु कुरान और मौलाना साहब की कुटुंब जीवितम भी लेके गए थे। और वही इंसान, वही शख्स आज भी आए थे। उन्होंने बोला कि जो आदमी कुटुंब जीवितम, फैमिली, द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल फैमिली लाइफ पढ़ते हैं, वो जरूर उनकी दिमाग में एक अच्छी चेंज आती है। इन्होंने एक कमेंट दिया है और उन्होंने बोला है कि उनके गांव में एक वॉलंटरीली लाइब्रेरी रन करते हैं। वो उनकी शॉर्ट पड़ी है किताबों की। क्या आप दे सकते हो क्या? ये किताब बहुत अच्छी किताब है, बहुत विजडम भरी हुई है। तो हम लोगों ने कहा कि जी जरूर, हम जो मौलाना का किताब है तेलुगु में, वो सब आपको दे सकते हैं। तो यही मेरी एक्सपीरियंस है। और शबीना आपा ने पहले यही बोले थे, मौलाना टीचिंग्स के वजह से हम औरत अकेले ट्रैवल कर सकते हैं और दावत का काम भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए भी ट्रू है, क्योंकि आज मैंने मेरी गांव गई थी, वो 2 घंटे की सफर थी। तो ये 2 घंटे के सफर में मैं मेरी जो को पैसेंजर है उनको ने तेलुगु में सक्सेसफुल फैमिली लाइफ भी दी थी, और मेरे गांव में एक लड़की को रियलिटी ऑफ लाइफ एंड पर्पस ऑफ लाइफ दी थी। और जो बस कंडक्टर है, वो लेडी कंडक्टर, उनको भी कुटुंब जीवितम दी है तेलुगु में। उन्होंने बहुत खुशी से, बहुत रेस्पेक्ट से लिए हैं। आयशा जी, yes yes एक्सपीरियंस है। Jazakallah Aisha for you sharing that. MashaAllah, Allah bless you and accept your this good work. So Apa, Femida Apa, should we conclude this? आप conclude कर दें इस session को Apa? Femida Apa? आवाज आ रही है शबीना? मेरा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। कोई बात नहीं आपा, आप कंक्लूड कर दिए इस सेशन को। बस बहुत अच्छी मुलाकात होती है, ये अल्लाह का शुक्र है। एक मौलाना साहब के ज़बान में जिंदा मुलाकात है। तो अल्लाह ताला इस तरह से हमें ये इस मुलाकात को कबूल करे। बहुत सारी चीज़ें आपा के जरिए समझ में आती हैं। आपा हमारी इस मुलाकात की में जान डाल देती हैं। जज़ाकल्लाह आपा। इंशाल्लाह अगले महीने हम लोग फिर मिलेंगे। और जज़ाकल्लाह सभी लोगों का। वक्त ख़त्म हो चुका है ना? जी आपा जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फराद भाई से कि इस सेशन को एंड करें दुआ से। एक हदीस पढ़ेंगे और उसकी बुनियाद पर दुआ करेंगे हम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी लोगों को भेजते थे अपने सहाबी कराम को, तो उसको नसीहत करते थे, यस्सिरा वला तुअस्सिरा व बश्शिरा वला तुनफ्फिरा। 4 वर्ड है कि आसानी पैदा करना, मुश्किल पैदा नहीं करना, लोगों को खुशखबरी देना, उनके दिलों में नफरत नहीं डालना। अल्लाह ताला हमें अपने लिए और लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाला बना, उनके लिए मुश्किल पैदा करने वाला ना बना। लोगों को खुशखबरी देने वाला बना, उनके दिलों में नफरत डालने वाला ना बना। आमीन आमीन। Jazakallah. So we end the session. Apa, we don't feel like leaving you. We want you to continue our session, but we have to follow the protocol. So we end this session. Inshallah, we'll meet again. Inshallah. Next month. So, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.